اچھا ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو لے رہا ہوں، حافظ محمد انور صاحب ہیں جی جی حافظ انور صاحب السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام. وعلیکم اللہ. السلام. محترم مفتی صاحب آپ کو مبارکباد بہت بہت. اویس کیا نام، جاوید اقبال جو جس پہ اویس جو اقبال، بات ہوئی، اویس جی اقبال جی اویس اقبال، اویس اقبال خدا آپ کا بہت بہت خوف مبارکباد. کریں سر، خدا کا خوف کریں آپ جاوید اقبال کے. جی جی وہ ایک ڈائلاگ وہی تھا، خدا کا خوف خدا کرے. کا خوف کرے، خدا کا جی خوف کرے. جی اور قیصر بھائی کو جو ہے وہ عالم صاحب تھے نا، کوئی بے عالم سے ان کے وہ جو ڈیبیٹ ہوئی اس پہ بھی جو ہے بہترین نکات، بہترین کامیابی کے ساتھ رکھنے پر بہت بہت مبارکباد. اور چیف بہت سرجن صاحب ہمارے، ان کو تو ہر آپریشن پر مبارکباد. اللہ تعالیٰ جو ہے خوب 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 اجر عطا فرمائے آپ سب کو. ایک بات مفتی صاحب تھوڑا سا دل کو لگ رہی تھی، کافی دنوں سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر مناسب ہے تو جواب دیں، مناسب نہیں ہے ابھی تو ذرا ایک چیز کوئی بات نہیں. چاہیے، میں ایک اسٹیٹس ایک صاحب کا، ہمارے اچھے قریبی دوستوں میں سے ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو اویس اقبال کا تذکرہ آیا، انہوں نے کامنٹ کیا ہے. اویس نے جو ہے وہ ایک اسٹیٹس لگایا اپنے فیس بک پہ، شاید پرانے گانوں میں آپ کا پسندیدہ گانا کون سا ہے، یہ سوال انہوں نے کیا. تو جواب دیکھیے کیا ہے. سب سے پہلا گانا ہے جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہے یارو، فلم جواب. نمبر 2 الف سے اللہ، فلم لو ان شبلا. نمبر 3 خدا کے نام پہ دے دے گر طاقت ہے دینے، فلم جہاں آرا. نمبر 4 اے خدا تیرا ہر فیصلہ منظور ہے، فلم عبداللہ 1980. نمبر 5 اے خدا شکر تیرا، فلم رضیہ سلطان. نمبر 7 اے خدا فلم الٹا سیدھا. نمبر 8 سب کو یاد کروں، فلم خدا گواہ. نمبر 9 دے داتا کے نام تجھ کو اللہ رکھے، فلم آنکھیں. اور نمبر 10 کلمہ پڑھ کر فلم اللہ رکھا، یہ مکمل 10 ہے. تو ایسے ماشاءاللہ گانے بھی اتنے سارے گرا دی جس میں اللہ کا تذکرہ ہے جی. بس تو وہی انہوں نے بات کہا ہے نہیں کہ خدا کا خوف کریں، بھائی کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ. جی اللہ میں تعالیٰ جب کسی کے حق میں ذلت اور رسوائی لکھ دیتے ہیں، وہ بندہ چل کے جو ہے لوگ جہاں سے جو ہے کترا کے نکل جاتے ہیں، دور دور سے ہوتے ہوئے بلانا پڑ رہا ہے اسٹیج پر، آوازیں چیخیں پکارنا پڑ رہا ہے، لیکن اتنی اس کے باوجود شامت کہتے ہیں، بہرحال شامت ہی پکاری تھی جو مفتی صاحب کے پاس آ گیا بندہ ہو. اور بہرحال ایک اچھا خاصا سبق بھی مل گیا، کافی لمبا عرصے تک رہیں گا اس پہ انشاءاللہ. جی مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے، مفتی صاحب بہت جی دن سے دماغ میں کھٹک گئی. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر، اس کے پروردگار ہونے پر یقین رکھتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق اس کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے، تھوڑا شکوک ہے، وہ ابھی اسلام کے متعلق جستجو کر رہا ہے، تو کیا اس کو نجات ممکن ہے؟ ایسا میں نے ایمان یونین کے ایک ٹیم کے ایک فرد سے میں نے سنا. بہت ہر دل عزیز ہیں وہ، بہت، اگر کوئی اور رہتے اس کو ہم لائٹ لے لیتے تھے. دیکھیں یہ جو نجات اور عذاب کے جو فیصلے ہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. کوئی بھی چیز حتمی طور پر جو کہی جا سکتی ہے وہ وہی جو قرآن میں آ گئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ حتمی طور پر ہے. اس لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا. شرع آپ عالم ہیں؟ نہیں، میں حافظ ہوں سر. اچھا تو دیکھیں شرح عقائد ایک مشہور کتاب ہے عقیدے کی، اشعری ماتریدی عقیدہ ہے. تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشرک کو معاف کرنے پر قدرت ہے، لیکن وہ اس لیے معاف نہیں کرے گا کہ اس نے اعلان کیا ہوا ہے. تو قدرت تو ہر ایک کو معاف کرنے پر ہے، اور اس بات پر بھی قدرت ہے کہ وہ مومن کو جہنم میں ڈال دے اور ہمیشہ ہمیشہ ڈال دے، لیکن نہیں ڈالے گا چونکہ اس نے اعلان کیا ہوا ہے. یہ پوائنٹ ہے. اچھا اب رہی یہ بات کہ ایک آدمی خدا کی توحید وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، لیکن رسالت کے بارے میں ابھی وہ جستجو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی وہ جستجو میں ہے، ابھی یہ نہیں پتا چل رہا کہ یار میں مانوں نہ مانوں، اس تحقیق میں ہے. تو یہ جو فیصل التفریقہ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک قول یہ ذکر کیا ہے کہ ایسے شخص کی نجات کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ جو اس حال میں مر گیا ہو کہ ابھی وہ جستجو کر رہا ہے اور حق تک نہیں پہنچا. اور وہ حق تک اس لیے نہیں پہنچا کہ معاشرے نے اس کو حق تک پہنچنا ہے اس کے لیے مشکل بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک اوپینین ہے. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایسا ہی ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا، چونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈومین ہے. وہ فیصلہ کرے گا تو ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ دل صاف ہو گیا ایک دم. دوسری چیز، آخری چیز، حضرت ہندا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے نا, جی تو ان کو ہم صحابیہ کی طرح عزت دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں یہ سوال ایک ایسا سوال ہے کہ جس سے سمجھ لیجئے کہ یعنی یہ ہمارے فرقوں کے تعلق سے ایک سوال ہے, لیکن چونکہ بہرحال ہمارا جو موقف ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پینل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کا موقف یہی ہے کہ صحابہ نہیں کرام رضی اللہ عنہم, جی نہیں ہے, اور اگر نہیں بھی ہے کسی کا تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو بیان کرنے سے تھوڑا سا دلوں کو ٹھیس پہنچتی نا حضرت. ٹھیک ہے, کا یعنی یہ جن کا کھل کے نہیں. کیوں نہیں بات اب کرتے؟ میں یہ اس پہ ایک چیز خود عرض کر دوں, میرے خیال میں وہ بات کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. میرے بھائی, ہمارا کسی بھی صحابی کے متعلق ذاتی رائے کا ہم مکلف نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں آپ. یہ ہمیں زحمت ہی نہیں دی گئی کہ کسی بھی صحابی یا صحابیہ پہ ہم ذاتی رائے رکھیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم اثر لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کفار کے ساتھ کیا کیا, صحابہ کے ساتھ کیا کیا, منافقین کے ساتھ کیا کیا, جو جس کے ساتھ جیسا تھا, بات ختم. اب آپ کو اس میں کیا علیحدہ سے ضرورت پڑی ہے کہ آپ کسی ایک پرٹیکولر انڈیویجول کی جو کہ جس کے صحابیات میں جن کا شمار ہے, کہ آپ ان پہ کریں کہ نہیں میرا تھوڑا سا دل زیادہ دکھتا ہے. دین میں ذاتی آراء نہیں ہوتی ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ کسی ایک نہیں, میں صحابی یہ نہیں بول رہا ہوں. آپ کم ٹریٹ کریں, آپ کم کریں. اگر انہوں نے کہا ہے زیادہ کریں, آپ زیادہ کریں. اگر انہوں نے نہیں کہا, خود کو زحمت نہ دیں, بات ختم ہے. اس لیے نہیں, اگر دیکھیں ان کو کلیئر کرنے دیں مفتی صاحب, ان کو چاہیے نام لیں, وہ ہاں ضروری پہلے ہے. نام بتا دیجئے جی تاکہ جی ہاں ٹھیک ہے, مبہم بات نہیں کرنی چاہیے. عامر بھائی کے اسٹریم میں ایک مرتبہ عامر بھائی نے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب سے تھوڑا سا بے چین ہے, دیکھیے دل صاف ہے, ٹھیک ہے, دل میں چلیے آپ نے بے چھوڑی چینی جملہ ہے. بتا دیں. ہاں, جی جملہ بتائیں کیا کہا. جملہ بتائیے وہ کیا کہا تھا انہوں نے. میں تو یہ کہتا ہوں ان کو, میں تو یہ کہوں گا اس طریقے, کیا اب میں نہیں بولوں گا, اس سے زیادہ تفصیل نہیں بولوں گا. ایک بات کا تسلسل چل رہا تھا, بہترین بات چل رہی تھی, عمدہ بات چل رہی تھی, شاندار. اس درمیان میں ایک بات آئی, اس پہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا, تو تھوڑا سا اس بات کو, کہ اب میں دوسرا راستہ بھی نہیں ہے یہ بات کلیئر کرنے کے لیے میرے پاس, ٹھیک ہے, کوئی اور چلے ذریعہ نہیں ہے, میں ہو گئی ہے. مجبور جی ہوں. مجھے معاف فرمائے, خلوص دل کے ساتھ میں یہ ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے, کلیئر کرنا ٹھیک چاہ ہے, رہا ہوں. بہت بہتر ہے. عامر بھائی کچھ بات کہنا چاہیں گے آپ. حقیقت یہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے. اگر تو میری کوئی آڈیو ہے تو جی مجھے سنا دیں, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے لمبی کہ میں نے اسٹریم ہے یہ عامر بات بھائی, کی. معاف کرنا مجھے, نہیں تو تھوڑا سا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے اس کا ساتھیوں سننا سے چاہیے. جی سنیں ذرا سنیں, مجھے پورا یقین ہے آپ خلوص دل کے ساتھ کر رہے ہیں. اتنا ٹکڑا الحمدللہ. کاٹیے گا جس جگہ پہ میں نے اگر بات کی ہوئی ہے, میرے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ میں دیکھوں کہ میں نے بات کی کیا ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہوگی جو حقیقتاً یعنی ایسی کو میں نے بات کر دی ہے جو خلاف شرع ہے یا قرآن و سنت کے خلاف ہے یا کسی ایسے عقائد کے خلاف ہے, تو میں انشاءاللہ اس پہ یہ اسکرین پر ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہی. اچھا, مجھے وہ ٹکڑا بھیجیے گا, کیونکہ جب تک میں سن نہیں لوں گا مجھے نہیں, کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں پڑ رہا, میری میموری میں مجھے یاد ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ہاں تو یہ ایک فیر بات ہے نا صاحب, آپ وہ ٹکڑا کاٹ کر یا وہ ٹائم بتا کر کہ اس اسٹریم میں اس جگہ عامر بھائی کو آپ ای میل کر دیں. ہاں, میں مجبور ہوں اس جگہ پہ یہ بات کرنے کے لیے, معاف فرمائے مجھے. میں ہو سکتا ہے بات کچھ اور چل رہی اور ہو سکتا ہے کہ عامر بھائی ہاں ہاں وہی میں خلوص, کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ذریعے کا. نہیں مجھے سن لیں, مجھے حقیقت یہ ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے, تو اس سے بہتر اور کوئی آپشن نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے نہیں کہا, پتہ نہیں وہ بات کیا چل رہی تھی, مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے پتا چلے. ٹھیک ہے, ضرور بتائیے گا. اچھا کیا آپ نے ذکر کر, جزاک اللہ, اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ سب کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. آپ سب یہ آپ پر, یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے کہ یہ آپ نے مجھے بھیجنا ہے, کیونکہ یہ بات لائیو ہوئی ہے. اب مگر بھیجوں کیسا میں, ای میل کریں یا انسٹاگرام. اب ایسا نہیں, اس کو ہلکا نہیں لینا کیونکہ یہ لائیو بات نہیں, آپ نے مجھے بھیجنا ہے. بہت شکریہ. جی ضرور. عامر بھائی آپ ایک مرتبہ ای میل بول دیں اپنا. حق آواز 26@gmail.com, حق HAQAWAZ26@gmail.com. جی اوکے, جزاک اللہ. اچھا جناب, اگلے کالر ہیں. جو پہلی بات تھی اس کو حضرت نے کلیئر کر دیا. بالکل میرا بھی یہی موقف تھا اس وقت بھی. الحمدللہ آپ نے وہی بات کی جو میں نے کی تھی. میرے خیال سے پہلی بات بھی میرے والے سے کر رہے ہیں, وہ مجھے یاد ہے. ایک بھائی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ایک بندہ توحید کو مان چکا ہے, رسالت کے معاملے میں کشمکش میں ہے, اگر اس حالت میں وہ مر جاتا ہے تو کیا معاملہ ہے. تو میں نے کہا قرآن میں اللہ دو جگہ پہ ذکر کیا ہے, اگر کسی جان نے شرک نہ کیا ہو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے. ویسے تو جیسے آپ نے بتایا شرک کو بھی بخش سکتا ہے, مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرسٹل کلیئر یہ قطعی طور پر 2 جگہ پر فرما دیا کہ شرک کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوگی
اور وہ دیکھے گا کہ ایک انسان مخلص تھا, وہ کوشش کر رہا تھا, تو اس کو بخش دے گا اگر وہ نبیوں پر ایمان نہیں لے کے آئے تو. جی راشد جمال صاحب. جی السلام علیکم. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.